جنگ اور طوائف الملوکیت۔ پیغمبر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج میں اضافہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد قتل و غارت ہے۔ اس سے مراد قتل و غارت ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ شوریگی، قتل و غارت اور طوائف الملوکیت ایک عام سی بات ہو کر رہ جائے گی۔ دنیا میں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ دن نہیں آتا کہ خون بہانا اور قتل و غارت دنیا میں عام ہوگا۔ اگر ہم پچھلی 14 صدیوں پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 20ویں صدی سے پہلے تک جنگیں علاقائی ہوتی تھی، جبکہ 20ویں صدی میں لڑی جانے والی دو عظیم جنگوں کا اثر دنیا کے تمام ممالک پر معاشرتی، سیاسی اور معاشی زوال کی صورت میں پڑا۔ جنگ عظیم اول میں کم و بیش 20 ملین لوگ لقمۂ اجل بنے، جبکہ جنگ عظیم دوم میں یہ تعداد 50 ملین تک پہنچ گئی۔ جنگ عظیم دوم انسانی تاریخ کی سب سے بڑی خونی اور تباہ کن جنگ گردانی جاتی ہے۔ اس جنگ کے بعد کے اختلافات سے سرد جنگ، کوریا کی جنگ، ویتنام کی لڑائی، عرب اسرائیل جنگ اور خلیج کی جنگ نے جنم لیا۔ اسی طرح مختلف ممالک میں جنم لینے والی علاقائی چپکلشوں اور خانہ جنگیوں نے ان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ یوسینیا، چیچینیا، فلسطین، افغانستان، کشمیر اور بہت سے دوسرے ممالک میں نسل انسانی ان مسائل سے دوچار ہے۔ ایک اور کشیدگی جو کہ نسل انسانی کے لیے جنگ جیسی تباہی کے مترادف ہے، وہ عالمی دہشت گردی ہے۔ اس موضوع کے ماہرین اس بات سے اتفاق کریں گے کہ دہشت گردی کے واقعات میں 20ویں صدی کے دوسرے حصے میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی 20ویں صدی کا خاصہ ہے۔ وہ تنظیمیں جو کمیونزم، تعصب یا اسی قسم کے نظریے رکھتی ہے، انہوں نے اپنی قومی مفادات کے خاطر سائنس اور ٹیکنالوجی کو بربریت کے کاموں میں استعمال کیا۔ دنیا کی حالیہ تاریخ میں ان دہشت گردانہ اقدام نے بار بار انسانیت کو تکلیف سے دوچار کیا۔ اس قتل و غارت سے نہ جانے کتنے لوگ مارے گئے اور کتنوں کے گھر برباد ہو گئے۔ جنگوں اور آفات سے بڑے شہروں کی تباہی۔ بڑے بڑے شہر یوں تباہ و برباد ہو جائیں گے گویا کہ کبھی وہ تھے ہی نہیں۔ حدیث شریف میں بڑے بڑے شہروں کی جس تباہی کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے ذہن میں فوراً اس تباہی کا خیال آتا ہے جو کہ مختلف جنگوں اور قدرتی آفات کے نتیجے میں نوع انسانی پر آئی۔ نیوکلیائی ہتھیاروں، جنگی جہازوں، بموں اور میزائلوں کی دوڑ میں حالیہ ترقی نے انسانیت کو ناقابل بیان تباہی سے دوچار کیا ہے۔ ان تباہ کن ہتھیاروں نے جس پیمانے پر تباہی پھیلائی ہے، اس کا تصور بھی پہلے محال تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے شہر اس تباہی میں سب سے زیادہ برباد ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم اس کی ایک ادنیٰ سی مثال ہے۔ دنیا کی اس عظیم جنگ میں ایٹم بم کے استعمال سے ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے بڑے ترقی یافتہ شہر صفحۂ ہستی سے ہی غائب ہو گئے۔ اس کے علاوہ بڑی پیمانے پر کی جانے والی بمباری سے یورپی ممالک کے دارالحکومتوں اور دوسرے بڑے شہروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ پچھلے کچھ سالوں میں امریکہ میں اور کچھ دوسرے ممالک میں آنے والی طوفانی بگولوں، سمندری طوفانوں، سیلابوں اور دوسری قدرتی آفات کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی آئی۔ اس کے علاوہ سیلابوں کی وجہ سے زمین دلدل بن جانے کی وجہ سے لوگ اکثر علاقوں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ مزید برآں زلزلوں، لاؤ اور سمندری لہروں کی وجہ سے بھی انسانیت کو تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا بڑے بڑے شہروں میں انسانی و قدرتی آفات سے پیش آنے والی ہلاکت خیز تباہی علامت قیامت کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ زلزلے۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زلزلے تواتر کے ساتھ آنا نہ شروع ہو جائے۔ قیامت سے پہلے دو عظیم حادثات رونما ہوں گے اور پھر اس کے بعد 10 سال تک زلزلے آتے رہیں گے۔ پچھلے کچھ سالوں میں بڑے بڑے زلزلوں نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والے لوگوں کے لیے زلزلہ سب سے زیادہ خوفزدہ کرنے والی چیز ہے۔ اگر ہم امریکن نیشنل ارتھکویکس انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 20,832 زلزلے صرف 1999 عیسوی میں آئے اور اس کے نتیجے میں 22,711 لوگ لقمۂ اجل کا شکار ہوئے۔ 2008 عیسوی میں چین اور دیگر ممالک میں لاکھوں لوگ زلزلوں میں ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ غربت۔ غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔
منافع امیر لوگوں میں تقسیم ہوگا جبکہ غریب کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ حدیث میں جس دور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ حالات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم ماضی کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت خشک سالی، قحط یا جنگ کے نتیجے میں پیش آنے والے مصائب اور دکھ ایک مختصر دورانیے کے لیے ہوتے تھے اور عموماً ایک علاقے میں رونما ہوتے تھے، جبکہ آج دنیا بھر کے انسان افلاس اور مصائبی زندگی سے دوچار ہے اور یہ افلاس دوامی ہے۔ آج دنیا میں افلاس اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ یونیسیف کی حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا کا ہر چوتھا انسان ناقابل اندازہ افلاس و مصائب کا شکار ہے۔ دنیا کی 130 کروڑ آبادی $1 یومیہ سے بھی کم اجرت پر گزارا کر رہی ہے۔ 3 ارب لوگ $2 یومیہ اجرت حاصل کر کے زندگی کے ڈور تامے ہوئے ہیں۔ تقریباً 1 ارب 30 کروڑ لوگ صاف پانی کی نعمت سے محروم ہیں، جبکہ 2 ارب 60 کروڑ لوگ گندے پانی کے نکاس جیسے مسائل سے دوچار ہیں۔ اخلاقی انحطاط۔ ایک وقت آئے گا کہ زنا عام ہو کر رہ جائے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ راہوں میں کھڑے ہو کر زنا نہیں کریں گے۔ مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی شباہت اختیار کریں گے۔ مرد لواطت اور عورتیں ہم جنس پرستی کیا کرے گی۔ غیر قانونی جنسی تعلقات کا دورہ ہوگا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قتل کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ نہیں ہو جاتا۔ آج ہمارے دور میں اخلاقی زوال انتہائی حدوں کو چھو رہا ہے۔ جس طرح ایک وائرس انسانی جسم کو کھا جاتا ہے، اسی طرح یہ اخلاقی انحطاط ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے۔ یہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے زہر حل ہے۔ ہم جنس پرستی، طوائف بازاری، جنسی بے راہ روی، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ زناکاری، جنسی ہرزہ سرائی اور جنسی امراض میں اضافہ ہماری اخلاقیات کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ سچے مذہب کا انکار اور تعلیمات قرآنی سے روگردانی۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت میں اضافہ ہوگا۔ ایک ایسا دور ہوگا کہ جس کی سیاہی سے کوئی بھی بچ نہ پائے گا۔ لوگ خیال کریں گے کہ یہ ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ پھر شروع ہو جائے گا۔ اس وقت بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر۔ امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ تلاوت قرآن کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، جس کا مطلب ہے کہ دل پر اثر نہیں کرے گا۔ قیامت کی گھڑی آنے سے پہلے اندھیری رات کی طرح شوریدہ سری کا عالم ہوگا، اور بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر، اور شام کافر ہوگا تو صبح مومن۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ اسے دولت کیسے مل رہی ہے، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں لوگ دین کے ذریعے دنیا کمائیں گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے لوگ باقی ہوں گے کہ جن کو نیک کاموں کا کچھ پتہ نہ ہوگا اور وہ برائی نہ روکیں گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ اپنے دین کو زمین سے اٹھا نہیں لیں گے اور زمین پر صرف بے دین لوگ رہ جائیں گے جن کو صحیح اور غلط کی کچھ تمیز نہ ہوگی۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار۔ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک 30 دجال کذاب نہ آ جائیں جو خود کو خدا کا نبی ٹھہرائیں گے۔ ماہرین نے یہ حساب لگایا ہے کہ 1970 عیسوی کے بعد سے جھوٹے مسیحوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کمیونزم کا زوال ہے اور دوسرا انٹرنیٹ کی فراہم کردہ آسانیاں ہیں۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی بشارت۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرنے دیا تھا، بلکہ ان کو اوپر اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور بنی نوح انسان کو یہ بشارت سنائی کہ وہ زمانے آخر میں دوبارہ آئیں گے۔ قرآن کئی موقعوں پر ان کی واپسی کے متعلق ہمیں بتلاتا ہے۔ ترجمہ۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو جو رسول ہے اللہ کے، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو اور نہ سولی پہ چڑھایا اسے، بلکہ معاملہ مشتبہ کر دیا ان کے لیے، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس معاملے میں ضرور مبتلا ہے شک میں اس بارے میں، اور نہیں ہے اس واقعے کا انہیں کچھ بھی علم سوائے گمان کی پیروی کے، اور نہیں قتل کیا ہے انہوں نے مسیح کو یقیناً۔ ایک اور آیت ہمیں بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا تھا۔ ترجمہ۔
بلکہ اٹھا لیا ہے اس کو اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور بڑی حکمت رکھنے والا۔ سورہ آل عمران کی 55 آیت میں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو منکرین عیسیٰ علیہ السلام پر برتری دے گا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس کوئی سیاسی طاقت نہ تھی۔ وہ عیسائی جو اس عرصہ میں گزرے ہیں اور آج کے عیسائی جنہوں نے اپنے عقیدے گھڑے ہوئے ہیں، ان عقائد کی بنیاد عقیدہ تثلیث پر ہے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہے کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن میں متعدد جگہ پر یہ دہرایا گیا ہے کہ جو تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے۔ اس لیے قیامت آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار جھوٹے پیروکاروں پر غلبہ پا لیں گے اور سورہ آل عمران کے وعدے کی عملی تفسیر بن جائیں گے۔ یقیناً اس گروہ کو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر سب جان لیں گے۔ قرآن پاک دوبارہ اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے۔ ترجمہ: اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لائے گا مسیح علیہ السلام پر اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن ہوگا مسیح علیہ السلام ان پر گواہ۔ ہمیں اس آیت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ابھی 3 وعدے نامکمل ہیں۔ پہلی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تمام انسانوں کی طرح موت سے ہمکنار ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ تمام اہل کتاب ان کو جسمانی حالت میں دیکھیں گے اور ان کی زندگی میں ان کی اطاعت کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 2 پیشن گوئیاں اسی وقت پوری ہوں گی جب عیسیٰ علیہ السلام کو روز حشر سے پہلے زمین پر اتارا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تیسری پیشن گوئی: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اہل کتاب پر گواہ ہونا روز حشر کو پوری ہوگی۔ سورہ مریم کی ایک اور آیت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق ہمیں آگاہ کرتی ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور سلام ہے مجھ پر جس دن پیدا ہوا میں، اور جس دن مروں گا، اور جس دن اٹھایا جاؤں گا میں زندہ کر کے۔ جب ہم اس آیت کا موازنہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے کرتے ہیں تو ہم پر ایک نہایت اہم حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے پاس اٹھا لیے جانے کی بات کرتی ہے۔ اس آیت میں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں بتائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے یا نہیں، لیکن سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی خبر دی گئی ہے۔ لہٰذا یہ دوسری موت صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر دوبارہ آئیں اور کچھ عرصہ زندہ رہنے کے بعد وفات پائیں۔ واللہ عالم۔ ایک اور آیت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر دوبارہ آمد پر دلالت پیش کرتی ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور تعلیم دے گا اللہ اس عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت کی اور تورات اور انجیل کی۔ اس آیت میں بتائی گئی کتاب و حکمت کی تفصیل جاننے کے لیے ہمیں اس آیت کے سیاق و سباق والی دوسری آیات کو دیکھنا ہوگا۔ اگر اس کتاب کا توریت اور انجیل کے ساتھ حوالہ دیا گیا ہے تو یہ کتاب یقیناً قرآن ہے۔ سورہ آل عمران کی تیسری آیت اس کی مثال ہے، جس کا ترجمہ ہے: اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ جاوید ہے، پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسی نے نازل کی تم پر کتاب حق کے ساتھ، تصدیق کرتی ہوئی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود تھی، اور اسی نے نازل کی تورات اور انجیل اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے نازل کیا فرقان۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا آیات الہی کا، انہی کے لیے ہے عذاب، سخت ترین عذاب۔ اس معاملے میں جس کتاب کی طرف آیت نمبر 48 میں اشارہ کیا گیا ہے، قرآن کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور زبور پر اپنی حیات میں پورا عبور حاصل تھا، جو کہ کم و بیش 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ واضح طور پر وہ کتاب قرآن مجید ہے جو کہ وہ زمین پر آ کر سیکھیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 نہایت دلچسپ ہے، جس کا ترجمہ ہے: عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان 2 نبیوں میں کیا چیز مماثل ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دونوں پیغمبروں کے والد نہ تھے، لیکن ہم اس آیت سے اس کے علاوہ بھی ایک اور مماثلت تلاش کر سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے زمین پر اتارا گیا،
اور عیسیٰ علیہ السلام کو زمانہ آخر میں اللہ اپنے پاس سے زمین پر اتاریں گے۔ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بلا شبہ ابن مریم تو نشانی ہے ایک قیامت کی، پس تم ہرگز نہ شک کرنا قیامت کے بارے میں اور میری پیروی کرو، یہی راستہ سیدھا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے نازل ہونے سے 600 سال قبل موجود تھے، لہٰذا یہ آیت ان کی اس زندگی کی طرف اشارہ نہیں کری بلکہ ان کی زمانے آخر میں دوبارہ آمد کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ مسلمان اور عیسائی دونوں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بے چینی سے منتظر ہیں۔ اس مہمان رحمت کی زمین پر آمد وقت آخر کی ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ زمین پر آمد سے متعلق اشارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 اور سورہ آل عمران کی لفظ وَقَحْلَ میں دیا گیا ہے۔ ان آیات سے ہم پر یہ بات منکشف ہوتی ہے جس کا ترجمہ ہے، جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، یاد کرو میرا انعام جو کیا میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر، جب میں نے مدد کی تمہاری روح القدس سے، باتیں کرتے تھے تم لوگوں سے گہوارہ میں اور بڑی عمر میں بھی، جب سکھائی تم کو میں نے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ ایک اور ترجمہ ہے، اور باتیں کرے گا لوگوں سے گہوارے میں بھی اور ادیڑ عمری میں بھی اور صالحین میں سے ہوگا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں صرف 2 جگہ پر استعمال ہوا ہے اور وہ بھی صرف عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلوغت کی عمر کے حوالے سے استعمال ہوا ہے۔ عام طور پر یہ لفظ 30 سال سے لے کر 50 سال کی عمر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جوانی کے اختتام اور بڑھاپے کے آغاز تک۔ مسلم اسکالر اس بات پر متفق ہے کہ یہ لفظ 35 سال کی عمر کے بعد کے لیے یہاں مشتمل ہے۔ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت پر یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں اللہ نے اوپر آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اس وقت جب ان کی عمر 30 سال کے شروع کے پیٹے میں تھی، اور جب وہ زمین پر دوبارہ اتارے جائیں گے تو وہ 40 سال مزید زندگی بسر کریں گے۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی باقی ماندہ کی زندگی زمین پر اتارے جانے کے بعد بسر کریں گے، لہٰذا یہ آیت ایک طرح کا ثبوت ہوا ان کی زمین پر دوبارہ آمد کا۔